یہاں کے روایتی آداب آج کی تاریخ لینے کے لیے جب سرگودا تشریف لائے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس پروگرام میں میں عظمت سیدنا معاویہ بیان کروں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے پوری توجہ سے میری گفتگو کو سنا، انشاءاللہ
کہ بہت سارے اشکالات ختم ہو جائیں۔ انشاءاللہ۔ آپ میری طرف توجہ کریں۔ تاریخ کی کتابوں نے اور مورخین نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار کشی ان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا اس میں مورخین نے پورا زور صرف کیا۔ آج میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں جو اس سے پہلے شاید کسی خطیب نے آپ کو نہ بتائی ہو۔ یہ جو تاریخ ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ کب مرتب ہوئی؟ تاریخ مرتب ہوئی تھی بنو عباس کے دور میں۔ اور بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا۔ بنو امیہ خاندان ہے حضرت سیدنا معاویہ کا۔ جو حکومت پہلی حکومت کا تختہ الٹ کے آئے وہ پہلی حکومت کی خوبیوں کے تذکرے کرتی ہے کہ خامیوں کے؟ شاباش شاباش۔ عمران خان صاحب آئے تھے نا نواز شریف کے بعد، گونگلو مانگے ہوندے ہیں نہ تو او آدھائی اے بھی نواز شریف دی وجہ تو۔ ہر برائی نواز شریف کے کھاتے، کسی خوبی کا تذکرہ کوئی نہیں۔ جو حکومت پہلی حکومت کا تختہ الٹ کے آتی ہے وہ پہلی حکومت کی خوبیوں کے تذکرے نہیں کرتی، کس کے تذکرے کرتی ہے؟ بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا، ان کے دور میں تاریخ مرتب ہوئی اور تاریخ کی کتابوں میں صرف سیدنا معاویہ کو بدنام نہیں کیا گیا ہے،
ان کے خاندان کی کردار کشی ہوئی، ان کی والدہ، ان کے والد، ان کی برادری، ان کا خاندان، سب کی کردار کشی ہوئی۔ آج بھی وہ جہلم میں بیٹھنے والا کہتا ہے بنو امیہ کی شرارتیں جہاں ختم ہوتی ہیں میری اتھوں ابتدا ہوندی ہے۔ وہ بنو امیہ کے بارے میں کہتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں بھی بنو امیہ کے بارے میں کوئی اچھے تاثرات نہیں، وہی پروپیگنڈا ہے تاریخ کا۔ عام میں سے کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو آج بندیالوی سے سنیں۔ میرے آقا کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ سنو، حقیقت کو بیان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، سننا بھی مشکل ہوتا ہے۔ سنو اس حقیقت کو، میرے آقا نے صرف ایک بیٹی سیدہ فاطمہ، وہ ہاشمی خاندان میں بیاہی، باقی 3 بیٹیاں میرے نبی نے بنو امیہ کے نکاح میں دی تھیں۔ یہ تو ان سمجھ آئیے تو سبحان اللہ آکھو۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جڑی جمعے دی تقریر کردہ نا او تقریر کدی کریں آنا۔ ایک میرا دوست کہنے لگا جی توں آکھے تے اسی وہ ممبر بھی نال لد کے لے آبی۔ میں آکھیا میرے سامعین کتھوں لے آنے نے، تو تا گوڑے ہی سر دے کے بیٹھے ہو۔ اتنی بڑی میں نے بات کی اور تم نے کہا سبحان اللہ جی۔ کتنی بیٹیاں میرے نبی نے بنو امیہ کو دیں؟ غور سے بولو۔ آئے اور دنیا کا کوئی آدمی اس حقیقت کو جھٹلائے، بنو امیہ خاندان کی کردار کشی کرتے ہو، اور جو 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر میرے آقا نے حضرت سیدنا عثمان کے نکاح میں دی، اور دوسری بیٹی کے انتقال پر میرے آقا نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی، میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ حضرت عثمان کون تھے؟ زور سے بولو، زور۔ کس خاندان سے تعلق تھا حضرت عثمان کا؟ 100 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں آیا کتنی بیٹیاں ہوتی؟ 100 بیٹیاں ہوتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہاں جو مجمع میں علماء بیٹھے ہیں، یہ میرے ارد گرد علماء بیٹھے ہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں یہ 40 کوئی عدد معین نہیں ہے کہ پوری 40، نہ، یہ کثرت سے کنایا ہے۔ اتھے بے شک تو سبحان اللہ نہ کو من پتہ تو سمجھ نہیں ہے۔ کثرت سے کیا ہے؟ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو نا تو کبھی اسے 40 کے عدد سے، کبھی 70 کے عدد سے، کبھی آسمان کے تاروں سے، کبھی ریت کے ذروں سے، کبھی سر کے بالوں سے اسے تشبیہ دے دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کی زبان میں بھی ہے۔ آپ کا کوئی بیٹا یا بھتیجا بڑا اکھڑ مزاج ہو، آپ اسے ایک بات سمجھائیں، پھر سمجھائیں، پھر سمجھائیں، پھر سمجھائیں، پھر سمجھائیں، وہ مان کے ہی نہیں دیتا تو آپ تنگ آ کے کہتے ہیں تین 70 ویری نہیں سمجھایا۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گن کے 70 ویری سمجھائے؟ کثرت سے۔ چلو یار قربانی کا موقع ہے،
थोड़ी सी बात कुर्बानी की भी हो जाएगी, कसरत से किनाए की भी समझ आ जाए। उलमा हदीस बयान करेंगे, आप सुनेंगे जुम्मे पर ईद के खुतबे में। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, हम अपने जानवर ज़बह करेंगे, हमें क्या मिलेगा? आपने फरमाया, बेकुल्ले शारतिन हसना, सुभान अल्लाह, कुर्बानी के जानवर के बदन पे उगने वाले हर बाल के बदले में एक नेकी। बड़ी सुभान अल्लाह कीजिए, तो समझते कौन है? नहीं, इसका क्या मतलब है? अल्लाह इधर बाल गिनेंगे फिर नेकियां देंगे? ये तो अल्लाह के इंसाफ के खिलाफ, अल्लाह के अदल के खिलाफ है। एक आदमी 3 लाख की गाय ज़बह करता है, उसके बदन पे बाल हैं 1 लाख, अल्लाह कहेंगे इसको 1 लाख नेकियां दे दो। एक बंदा 15,000 दी भेड़ ज़बह करदा, उसके बदन पे बाल है 2 करोड़, अल्लाह कहेंगे इसको 2 करोड़ दे दो। यही मैंने, ये तो रब के अदल के खिलाफ है, इंसाफ के खिलाफ है कि किसी को लाख दे, किसी को 2 लाख दे, किसी को करोड़ दे, किसी को 2 करोड़ दे। ये माना नहीं है, कसरत से किनाया है। किसी आलिम ने यह माना नहीं किया होगा जो बंदियालवी करके जा रहा है। मेरे नबी कहना चाहते थे, जिस तरह जानवर के बदन पर उगने वाले बाल गिने नहीं जा सकते, कुर्बानी देने वाले की नेकियां भी गिनी नहीं जा सकती। ये माना था बेकुल्ले शारतिन हसन। कसरत से क्या है? किनाया है। मेरी 100 बेटियां होती, मरती चली जाती, मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता चला। सुभान अल्लाह। हमने ये दिन देखने थे। हमारी बदकिस्मती, हमारी बदबख्ती कि हमने ये दिन देखने थे कि टीवी चैनलों पर बैठकर लोग हजरत उस्मान की किरदार कुशी करें, ऐसे तौहीन आमेज जुमले बोलेंगे जो आप एक औबाश बंदे के मुतालिक नहीं बोल सकते। वो बोले गए, ओद के मैदान में वो भाग गए थे, उसको जिस तरह ताबीर किया गया मैं यहां बयान भी नहीं कर सकता। जिस बदतमीजाना लहजे में बयान किया उसने हजरत उस्मान के जाने को, मैंने कहा जिस जगह, जिस सूरत में अल्लाह ने सहाबा के मैदान छोड़ने का जिक्र किया, उसी सूरत में, हाँ जनाब, उसी सूरत में आगे जाके अल्लाह ने कहा, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम। सुभान अल्लाह। कद माजी पर आए माना कसम का होता है, लाम ताकीद के लिए आता है। अल्लाह ने कद भी दाखिल किया, लाम भी। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, मुझे अपनी जात की कसम है और मुझे अपनी सिफतों की कसम है, जिन्होंने वो दर्रा छोड़ा था मैंने उनको माफ कर दिया है। माशाअल्लाह। जालिम आदमी जिस सूरत में उनके दर्रे छोड़ने का जिक्र है ना, उसी सूरत में रब ने माफी का भी क्या किया है? वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, मैंने उन्हें माफ कर दी। अगर आपकी तवज्जो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने उन्हें माफ कर दी। उन्हें, सहाबा के दिल में गया अल्लाह साडे नाल गल ही नहीं करना चाहता,
اللہ سن خطاب دے قابل ہی نہیں سمجھیا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے پھر کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ صحابہ شان سیدنا عثمان ذو النورین، آگے اسی صورت میں کہا فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر انہوں نے قصور کیا تھا، میرا نقصان ہوا، میرے دین کا نقصان ہوا، آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، میں نے معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے میرے دربار سے بخشش مانگ۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ جو میں کہنے لگا ہوں یہ میرا جملہ نہیں، یہ پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا۔ سرگودا میں جو انہوں نے تقریر کی تھی نا عظمت صحابہ پر، اس میں انہوں نے یہ جملہ کہا تھا۔ میں چھوٹا سا تھا جب میں نے تقریر سنی، اور یہاں نقش ہو گئے، یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں انہی کی عمر کا تھا میں، پتہ نہیں انہاں دے سینے چ نقش ہوندا کہ نہیں، تہاڈے تے ہونا نہیں۔ جملہ بڑا خوبصورت بولا شاہ جی، جملہ پسند آئے جو شاہ جی کو دعا دیں، ان کے نام کا نعرہ لگا دیں۔ شاہ جی نے یہاں بڑے درد سے کہا، درہ چھوڑنے والوں نے نقصان کیا تھا اللہ کے دین کا، فتح شکست میں بدل گئی، یا ان کے درے چھوڑنے کی وجہ سے نقصان ہوا تھا نبی پاک کا، جن کا صحابہ نے نقصان کیا تھا انہوں نے معاف کر دیا، تو ہاڈا تے صحابہ نے نقصان بھی کو نہیں کیتا، تمہارا تو صحابہ نے نقصان ہی کو نہیں کیا، جن کا نقصان کیا انہوں نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اس کے بعد 8 سال میرے نبی یا 7 سال میرے نبی اس دنیا میں رہے، عہد کے بعد کتنے سال رہے؟ 7 سال۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی محفل میں کسی مجلس میں میرے نبی نے ان درہ چھوڑنے والوں کی غلطی کا کبھی ذکر نہیں۔ بے شک بے شک۔ تمہیں آج حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ان کی وہ غلطیاں کھولتے پھرتے ہو جن کو رب نے معاف کر دیا ہے۔ تم جیسا بے حیا آدمی کون ہوگا جو اس شخصیت کا حیا نہیں کرتا جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ تجھے اس شخصیت کا بھی حیا نہیں۔ تو میرے نبی نے 3 بیٹیاں کس کے نکاح میں دی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور بنو امیہ والے داماد پہ خوش کتنے ہیں؟ میری 100 بیٹیاں ہوتی نا، مرتی چلی جاتی نا، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا۔ میرے نبی ہجرت کر کے مدینے آ گئے، مدینے میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، بیر روما، ایک یہودی کے قبضے میں، وہ پانی بیچتا تھا اور مسلمانوں کو قیمتاً بھی نہیں دیتا تھا۔ مسلمان بڑے تنگ تھے۔ میرے آقا نے ایک محفل میں اعلان کیا، تم میں سے کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر وقف کرے، اپنی ملکیت میں نہ رکھے، وقف کرے، اپنا حصہ پانی کا
مومن کے برابر رکھے، تم میں سے کون ہے جو اس کنویں کو خرید کے وقف کرے؟ میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ شاباش شاباش، کون اٹھا تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ بنو امیہ کے ہاشمی۔ تمہیں شرم نہیں آتی بنو امیہ کی کردار کشی کرتے ہوئے؟ تم اس طرح تصویر پیش کرتے ہو کہ ان کی خدمات کوئی نہیں اسلام کے لیے۔ مسجد نبوی جتنی بنی تھی وہ تنگ ہو گئی، لوگ زیادہ ہو گئے۔ میرے آقا نے اعلان کیا، یہ 7 والا پلاٹ خرید کر جو آدمی مسجد نبوی کی توسیع کرے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ شاباش شاباش۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کردار کشی کرنی آسان ہے، بنو امیہ کا نام نہ لو۔ بنو امیہ نے بڑا نقصان پہنچایا ہے دین کو، بنو امیہ نے بڑا نقصان پہنچایا ہے اسلام کو۔ اتنا ظلم ہوا نا، خدا گواہ ہے، میں نے جتنا حضرت معاویہ کو پڑھا ہے نا، شاید ہی کسی عالم نے پڑھا۔ میں نے موافق مخالف ساری کتابیں پڑھی، اس پر میں نے لکھا بھی، ان کی عظمت پر میں نے تحریر بھی کی، تقریریں تو میری بے شمار ہیں، اور مجھے بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن معاویہ مجھے ضرور سینے سے لگائیں گے کہ میں نے ان کی جنگ لڑی، میں نے ان کی جنگ لڑی۔ حضرت معاویہ کی کردار کشی کرتے کرتے ان کی والدہ کی کردار کشی کی گئی، جن کا نام ہے حضرت ہند۔ کیا نام؟ ہندا نا؟ یہ جو خطیب ہندا ہندا کرتے رہتے ہیں نا، ہندا نام نہیں ہے، کیا نام ہے؟ ہند۔ کیسی کیسی کہانیاں گھڑی گئی یار۔ حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا، چبایا، منہ سے خون بہنے لگ گیا، کلیجہ خور تھی، لوگوں کو تاثر دیا بڑی خون خوار عورت ہے۔ یوں ہی کہانیاں جوڑتے رہتے ہو۔ میرے پاس جو دلیل ہے نا، وہ حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے۔ سبحان اللہ۔ جاؤ تم تاریخ میں گم ہوتے ہو تو گم ہوتے رہو۔ بے شک۔ ایک بات کا میاں وال والا فیصلہ کریں، نوجوان خاص کر کے فیصلہ کریں۔ نوجوان ذرا تعلیم یافتہ ہیں، جلدی فیصلہ کریں۔ کسی کو قتل کرنا زیادہ جرم ہے یا مقتول کا سینہ چیرنا، کلیجہ نکالنا، دل نکالنا، گردے نکالنا، چبانا، کان ناک کاٹنا، ہار بنانا؟ غلیظ جرم کون سا ہے؟ غلیظ جرم جو ہے وہ مسلح کرنا ہے۔ آپ کا کوئی بندہ مارا جائے، نہ کرے اللہ، لیکن ایک بندہ اس کا مسلح کر دیتا ہے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا اس بندے پر کہ اس نے مقتول کا مسلح کیا۔ جب حضرت حمزہ کا قاتل فتح مکہ کے دن میرے نبی کے پاس آیا تھا تو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ بولو، نہیں سنا خطیبہ کو؟ نہیں سنے؟ کیا کہا تھا میرے نبی نے؟ واشی کو کیا کہا تھا جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا؟ میرے آقا نے کہا میرے سامنے نہ آیا کرو،
तुम मेरे सामने आते हो, चचा याद आ जाता है, मेरे पीठ पीछे बैठा करो। इसने सिर्फ बर्छा मारा, कत्ल कर दी। हिंद ने अगर कलेजा चीरा होता, सीना चीरा होता, दिल चबाया होता, ये सारे काम हिंद ने किए होते, तो यही लफ्ज मेरे नबी हिंद को भी कहते। कहते या ना कहते? मेरा नबी आदिल है या नहीं? मेरा नबी मुसावात करता है या नहीं करता? वाशी को कहते हैं मेरे सामने नहीं आना। हिंद आई है, हिंद को भी कहना चाहिए था तूने मेरे चचा का सीना चीरा, कलेजा निकाला, दिल चबाया, मेरे सामने ना आया कर, कहना चाहिए था। लेकिन उठा बुखारी, जब हजरत हिंद मेरे नबी की महफिल में आई, मेरे नबी ने कहा मरहबा। कहां लिखा हुआ है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और तुम्हारा बंदयाल भी कोई कच्ची बातें करने का आदि, रेत के दीवार पे खड़े होकर बात करता है। कल कोई आदमी आएगा मुझे झुठला के चला जाएगा। हजरत हिंद को क्या कहा? मरहबा देखे जी आया नू, खुश आमदेद, आहलन व सहलन, मरहबा। हिंद ने बैत की। बैत में मेरे नबी ने कुछ शर्तें लगाई। जिना नहीं करोगी, हर औरत से ये ऐद ले रहे थे। हिंद कहती है शरीफ औरतें भी कभी जिना करती। उठा बुखारी, उठा। गीबत नहीं करोगी, बच्चों को कत्ल नहीं करोगी, चोरी नहीं करोगी। जब मेरे आका ने कहा ना चोरी नहीं करोगी, तो हजरत हिंद ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा खामन अबू सुफियान है ना, ये ज़रा हाथ का खुला नहीं है, खर्च नहीं करता, कभी कभी मैं इसकी जेब से पैसे निकाल लेती हूँ, ओ ते चोरी नहीं ना। खामन की जेब से निकाल लेती हूँ, वो तो चोरी नहीं। मेरे नबी ने जो जवाब दिया वो औरतों भी सुन रही हैं, सुना दे ये जा खुद नहीं सुना दो, लेकिन तुसी अपने कुर्ते संभाल के रखने फिर वास्कट्टा कुर्ते संभाल के। मेरे नबी ने फरमाया जरा जरा चीजों के लिए न लिया कर, सबज सबज चीजों के लिए ले लिया कर। जरत कौन सी? सोना। ए बंदा जेवर बनाने वास्ते ले लवे, इन्ना वास्ते ना लिया कर, ते सब्जी शब्जी खरीदन वास्ते ले लिया कर। जो जरूरत होती है घर की, इसमें अगर खामन खर्च नहीं करता और तू उसके जेब से निकाल लेती है तो ये चोरी में शामिल हो नहीं है। मन तुसी कुछ मायूस मायूस लगते हो। खुदा दी कसम है, हजरत हिंद का आना और हजरत हिंद का गुफ्तगू करना और मेरे नबी का जवाब देना और फिर हिंद की बात करना, बुखारी से पढ़ना चाहता हूं, कहो तो सुनाऊं। ये मेरे नबी की सास भी है, पता है आपको को कोई नहीं? हिंद जो है मेरे नबी की क्या है? सास। उम्मे हबीबा इनकी बेटी, ये मेरे नबी की सुतेली सास है। कलमा पढ़ लिया ना, शरायत भी हो गई, बैत भी हो गई, तो हजरत हिंद ने एक जुमला कहा, कहती है या रसूल अल्लाह, मुझे काबा के रब की कसम है, इस धरती पर कोई खैमा, कोई घर मेरी निगाहों में आपके घर से बढ़ के नापसंदीदा नहीं था। आपका घर, आपके घर वाले
وہ میرے لیے انتہائی ناپسندیدہ لوگ تھے، لیکن آج کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس دھرتی پر کوئی گھر اور کوئی گھر والے میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ پیارے نہیں ہیں۔ بندے عالوی بخاری سے پڑھ رہا ہے، یہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، بخاری سے پڑھ رہا ہوں۔ کوئی گھر آپ کے گھر سے، آپ کے گھرانے سے بڑھ کر میرے لیے محبوب نہیں، پیارا نہیں۔ جب ہند نے یہ جملہ کہا نا تو میرے نبی نے جواب میں کہا وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میرا خیال بھی تیرے گھر والوں کے بارے میں یہی ہے۔ اب بولو بولو ابو سفیان کے گھرانے کے بارے میں بولو۔ میرا نبی کہتا ہے کوئی گھرانہ میرے گھرانے سے بڑھ کے تجھے پسندیدہ نہیں، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا بھی تیرے بارے میں یہی خیال۔ تم اس کی کردار کشی کرتے رہتے ہو، اس کے متعلق جھوٹی روایتیں بناتے رہتے ہو اور لوگوں کو سناتے رہتے ہو۔ حضرت معاویہ کے والد کو بدنام کیا، ان کا نام کیا ہے؟ ابو سفیان۔ زور سے بولو، زور سے کہو، زور سے کہو۔ میرے نبی کے سسر ہیں، ان کی بیٹی میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، اور سسر باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تمہیں تنقید کرتے ہوئے ذرا سی حیا بھی نہیں آتی؟ ذرا سی تو شرم کرو، کس ہستی کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ پتہ نہیں اس سے پہلے آپ نے کبھی سنا یا نہیں سنا؟ نہیں سنا تو آج سنو، بخاری سے پڑھ رہا ہوں۔ فتح مکہ ہوا نا، تو فتح مکہ سے چند گھڑیاں پہلے حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا۔ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فتح مکہ کے بعد نہیں، فتح مکہ سے چند گھڑیاں پہلے۔ ابھی میرے نبی باہر تھے، ابھی میرے نبی مکے میں داخل نہیں ہوئے، خیمے باہر لگے ہوئے تھے کہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا۔ میرے نبی مکے میں داخل ہوئے، میرے نبی نے ایک اعلان کیا، جو آدمی اللہ کے گھر کے اندر آ جائے گا میں نے اس کو معافی دے دی۔ عام معافی کا اعلان ہو رہا ہے، جو آدمی بیت اللہ کے اندر آ جائے میں نے اسے امن دیا۔ آگے سناؤں؟ تھوڑا سا بولو تو صحیح یار، تھوڑا سا زور سے بولو یار۔ پھر میرے نبی نے کہا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو رب کے گھر کے اندر آئے محمد اس کو بھی امن دے دے گا، اور جو ابو سفیان کی چار دیواری کے اندر آئے گا محمد اس کو بھی امن دے دے گا۔ کس کے گھر کو؟ کس کے گھر کو؟ میاں وال کے لوگوں، کس کے گھر کو میرے نبی نے دار امن قرار دیا تھا؟ زور سے بولو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں؟ میں کوئی تاریخ سے پڑھ رہا ہوں؟ میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو سفیان کے گھر کو دار امن قرار دیا ہے۔ پھر جہاد کے لیے گئے طائف، ایک آنکھ شہید ہو گئی۔ پھر دوسری جنگ میں گئے، دوسری آنکھ شہید ہو گئی۔ پھر جنگ کے لیے تیاری ہوئی، پھر تیار ہو گئے۔ بیٹوں نے کہا بابا
آپ نابینا ہیں، ہم جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں، آپ لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے ایک جملہ کہا، فرمایا لڑ تو نہیں سکتا، لڑوا تو سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے تجربے سے فائدہ حاصل کر، جس کی دونوں آنکھیں رب کے رستے میں شہادت پاتی ہیں، تمہیں اس ابو سفیان کے خلاف بولتے ہوئے ذرا سی بھی حیا نہیں آتی کہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے اور یہ مجبوری کا ایمان تھا، ایمان نہ لاتے تو کہاں جاتے، کرتے کیا، مجبوراً کلمہ پڑھنا پڑ گیا۔ بندیالوی جان کی امان پائے تو پوچھ سکتا ہے نبی پاک کے چچا حضرت عباس نے کب کلمہ پڑھا تھا، کس دن پڑھا تھا؟ فتح مکہ کے دن پڑھا تھا۔ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل نے کب کلمہ پڑھا تھا؟ فتح مکہ کے بعد۔ ادھر نہیں بولتے ہو، ادھر تمہاری زبان نہیں چلتی کہ میرے نبی کے چچا نے بھی کلمہ فتح مکہ کے دن پڑھا، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل نے بھی کلمہ فتح مکہ کے دن پڑھا۔ ادھر نہیں بولتے ہو، لیکن چلو جو تم نے بولنا ہے بولو، جو کتابوں کی پٹاری تم نے کھولنی ہے کھولو۔ ہمارے پاس رب کا قرآن ہے، اور اشاعت التوحید کو تو فخر بھی اس بات کا ہے کہ رب نے ہمارے لیے قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا کی۔ میرا ایک کلپ فیس بک پر یوٹیوب پر بڑا وائرل ہوا ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے وہ سنا یا نہیں سنا۔ میں نے کہا تھا، کسی شاعر نے کہا تھا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، مولا ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں، تو نے ہمیں علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دی۔ جاہلوں کے پاس مال و دولت ہے اور ہمیں کیا دیا؟ علم دیا۔ میں نے کہا میں تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہوں، شعر میں تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہوں، مولا ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں، تو نے مخالفین کو قصے اور کہانیاں دے دی، ہمیں اپنا قرآن دے دیا، ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں۔ مسلک حق کی اشاعت التوحید و سنت، اہل اشاعت علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی۔ خدا گواہ ہے، شعبان اور رمضان کے 2 مہینوں میں جتنے مدارس میں قرآن کی تفسیر کے دورے ہوتے ہیں، میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں 95% مدارس کا تعلق اشاعت التوحید و سنت سے ہوتا ہے۔ اشاعت التوحید و سنت، ہمارا مسلک عین قرآن کے مطابق ہے، فخر ہے ہمیں اس پر۔ اس سے پہلے شاید میں نے اس علاقے میں کبھی یہ بات نہیں کی، پوری ضلع منڈی بلابدین گجرات لالا موسیٰ اس علاقے میں نے کبھی یہ بات نہیں کی، آج میاں وال میں کر رہا ہوں۔ میں اپنے مخالفین کو دعوت دیتا ہوں، ہمارے جتنے بھی مسلکی مذہبی مخالف ہیں میں انہیں دعوت دیتا ہوں، شرکی مسجد آؤ، قرآن دی جیڑی آیت لکھنا چاہتے ہو لکھ لو، سب کو میں دعوت دیتا ہوں، کاتب کے پیسے بھی ہم دیں گے، آؤ میری اس مسجد پہ جو لکھنا چاہتے ہو لکھو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لکھو لکھو، ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم، لکھو لکھو، یہ ہے سچائی کی دلیل میاں، یہ ہے اشاعت توحید کی سچائی کی دلیل۔ قرآن دی جیڑی آیت لکھنا چاہتے ہو آؤ ہماری مسجد حاضر
لیکن اپنی مسیت وچ سن بھی کچھ ایتاں لکھن دیو. آؤ ہم لکھیں گے انک لا تسمع الموت. ہم لکھیں گے قل انما انا بشر مثلکم. ہم لکھیں گے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. اسی اپنے آپ پیسے نال لکھواواں گے. آؤ میرا چیلنج ہے فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے بندیالوی سارے ملک کے اپنے مخالفین کو چیلنج کر رہا ہے. آؤ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر اس بات کو تسلیم کرو کہ قرآن و سنت کے مطابق اگر کوئی مسلک ہے تو وہ اشاعت التوحید کا ہی مسلک ہے. بے شک مسلک حق اشاعت التوحید و سنت. اشاعت التوحید و سنت. تفسیر مولانا محمد امیر بندیالوی. اسلام پیرا مرشد ولی کامل سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری. قرآن مولانا غلام اللہ خان. کہ وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے اس لیے وہ تنقید کے قابل ہے. فتح مکہ کے دن ایمان لائے. اٹھا سورت حدید اور سورت حدید کی آیت نمبر 10. اور نوجوانوں حوالوں سے متاثر نہ ہوا کرو. فلاں کتاب نے یوں لکھا ہے, فلاں کتاب نے یوں لکھا ہے, فلاں کتاب نے یوں لکھا ہے. حضرت عمار کو میرے نبی نے کہا تجھے باغی گروہ قتل کرے. تو وہ علی کے گروہ میں تھے تو معلوم ہوا جس گروہ نے قتل کیا وہ باغی تھا. تو معاویہ باغی ہے. سغرے کبرے ملا کے ادھر سے کوئی بات لی ادھر سے کوئی بات لی پھر نتیجہ نکالا. بولو لوگوں اگر آپ کو یہ پتہ ہے علماء کرام اور پڑھے لکھے لوگ علماء کرام آپ بولیں باغیوں سے صلح ہوتی ہے کہ جنگ؟ پھر سوچ کے بولو. پھر باغیوں سے صلح ہوتی ہے یا جنگ؟ حضرت علی نے معاویہ سے صلح کی یا نہیں کی؟ کیوں کی؟ اگر وہ باغی ہے قرآن کہتا ہے باغیوں سے جنگ کرو. حضرت علی معاویہ سے کیا کرتے ہیں؟ صلح کرتے ہیں. کس شرط پہ صلح کرتے ہیں؟ جو علاقے تیرے پاس ہیں وہ تیرے پاس, جو علاقے میرے پاس ہیں وہ میرے پاس. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا حسن برسر اقتدار آئے, خلافت ان کے پاس آئی. انہوں نے معاویہ سے صلح کی یا نہیں کی؟ کیوں نہیں بولتے ہو؟ سغرے کبرے ملاتے ہو. معاویہ باغی ہے, باغی گروہ ہے, باغی گروہ ہے تو حضرت علی نے صلح کیوں کی؟ اگر معاویہ کا گروہ باغی ہے تو حسنین کریمین نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ کیوں بیعت کی تھی؟ باغیوں سے تو صلح کا حکم نہیں, جنگ کا حکم. یہ آج کے جتنے یہ محقق بنے پھرتے ہیں, یہ محقق نکی کاف نال ہے تے چھوٹی ہے نال ہے. چھوٹی ہے, چھوٹی ہے لاہوری ہے, جانتے ہو نا لاہوری ہے. دوسری ہے کون سی ہوتی ہے؟ حلوے والی ہے. محقق, یہ محقق حق سے ہے. حق حق نہیں ہوتی اس پہ بندہ بنین ٹانگ لے, قمیض ٹانگ لے یا کوئی اور چیز ٹانگ لے. یہ محقق ہیں, کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں, یہ کتاب اور وہ کتاب اور فلاں کتاب. بولو تمہیں حضرت علی سے محبت زیادہ ہے یا ان کے بیٹوں کی محبت زیادہ تھی؟ بولو 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 ذرا زور سے بولو. تم حضرت علی کے زمانے میں تھے؟ حسنین کریمین تھے کہ کوئی نہیں تھے؟ انہیں محبت بھی اپنے بابا سے زیادہ ہے. انہیں نہیں پتا تھا یہ باغی ہے؟
انہیں نہیں پتا تھا یہ ہمارے بابا کے خلاف تلوار اٹھا کے آیا ہے، آج تو پتہ لگا، آج یہ تمہیں پتہ لگا ہے، حیدر کرار کے بیٹوں کو پتہ نہیں لگا۔ بندیالوی کی یہ بات بڑی وزنی ہے، جس معاویہ سے حیدر کرار کے بیٹوں نے صلح کر لی، ہم نے بھی اس معاویہ سے صلح کر لی۔ جاؤ تم لڑتے ہو تو لڑو۔ امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، جو امیر معاویہ سے صلح نہیں کرتا وہ حسنین کریمین کا دشمن، کوئی تعلق نہیں اس کا حسنین کریمین سے۔ حسنین کریمین صلح کرتے ہیں، تو جنگ کرتا ہے، کتابیں اٹھائے پھرتے ہو، کتابیں، فلاں کتاب نے یہ لکھا ہے اور فلاں کتاب نے اور فلاں تاریخ نے یہ لکھا ہے۔ طبری نے حضرت داؤد کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ چل سنا کدی لوگوں نو تاریخ کی کتاب طبری جس کے حوالے تم پیش کرتے ہو، سناؤ لوگوں کو حضرت داؤد کے بارے میں کیا لکھا ہے، حضرت یوسف کے بارے میں طبری نے کیا لکھا ہے، خود میرے نبی اور حضرت زینب کے بارے میں طبری نے کیا لکھا ہے، سنا لوگوں نو۔ وہ تو نبیوں کو معاف نہیں کرتا، معاویہ کیا ہے، حضرت داؤد کو معاف نہیں کیا اس نے، حضرت یوسف کو معاف نہیں کیا، آمنہ کے لال کو معاف نہیں کیا۔ میں وہ یہاں سنانا بھی نہیں چاہتا، مجھے یہ جگہ اجازت بھی نہیں دیتی جو حضرت داؤد کے بارے میں اس نے لکھا۔ جو طبری لکھے میں مانتا چلا جاؤں، جو کوئی کتاب لکھے میں مانتا چلا جاؤں، آنکھیں بند کر کے مانتا چلا جاؤں، کیوں مانوں؟ میں انبیاء کی عصمت کو داغدار نہیں کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، انبیاء معصوم ہوتے، انبیاء سے کوئی گناہ سرزاد نہیں ہوتا، انبیاء رب کی نافرمانیاں نہیں کرتے۔ تو کتابیں اٹھاتا ہے، بندیالوی قرآن پیش کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، سورت کا نام سورت حدید، آیت نمبر 10، یاد رکھو گے کہ کوئی نہیں رکھو گے؟ یاد رکھو گے؟ جو بندہ گفتگو کرے آپ کے ساتھ، فتح مکہ کے دن مومن ہوئے جی، اس دن کا ایمان تو کوئی ایمان، سورت حدید کی آیت نمبر 10 کھول کے اس کو دکھانی، پڑھ قرآن۔ اللہ نے میرے نبی کے یاروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی۔ کتنے حصوں میں؟ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے 2 حصوں میں تقسیم۔ پھر اللہ نے کہا یہ دونوں برابر نہیں، یہ دونوں برابر نہیں۔ ساڈی میاں علی دا علاقہ ہوندہ نا، اس جملے دا بڑا لطف آنا سی، پتہ نہیں میاں والے لوگ لطف لین کہ نہ لین۔ فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ دونوں برابر نہیں۔ بندیالوی کہتا ہے اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جے نہیں ہوندے۔ فتح مکہ کے دن تو میرے نبی کے پاس اقتدار آ گیا تھا، مال غنیمت آ گیا، خطرات ٹل گئے۔ جو لوگ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، یہ حبشے کے بلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو کلمہ پڑھ کے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ جایا کرتے۔ یہ دونوں برابر نہیں۔ اولئک اعظم درجۃ، پہلوں کے درجے کیا ہیں؟ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، خرچ کرنے والوں کے درجے بلند ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اللہ عالم الغیب ہے نا، اللہ کو پتا تھا نا کہ لوگوں نے بکواس کرنے ہیں، پھر میں نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ درجے پہلوں کے بلند ہیں، تو یہ پچھلوں پہ بکواس کریں گے لوگ۔ تو آگے اللہ نے کہا مقام اور درجہ
وہ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا بلند ہے، لیکن کلن، کہو کلن، اور سے بولو یار، اس کلن کا بڑا مذاق بنایا تھا اس نے. اس نے کہا تھا مماتی مولوی ہے، مماتی مولوی ہے، وہ کہتا ہے کلن. اس طرح اس نے بگاڑا، کلن اگوں تھا کٹنا میں تیرا کلن. عورتیں سن دیا پہ میں گل تو کوئی نہیں کر سکتا، کٹنا تیرا کلن، یہ تیرے وس وچ نہیں. قرآن کی تعویل کرنا تیرے بس میں نہیں. یہ تیر دی طرح لا کے تیرے سینے جا کے لگنا. کلن کرو، کلن، کلن کا معنی کرو، کلن. معاویہ نہیں، معاویہ نہیں، ظالم آدمی. ادھر کہتا ہے معاویہ کو صحابی تو مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، صحابی مانتا ہے نا، پھر بچوں ماننا. کلن یا کہ معاویہ صحابی نہیں، کہہ کے دیکھ معاویہ صحابی نہیں. بندیالوی بخاری سے ثابت کرے گا کہ معاویہ صحابی، تو کہہ کے دیکھ. اور میں کسی عام بندے کا قول پیش نہیں کروں گا، نبی پاک کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول پیش کروں گا، وہ کہیں گے کہ معاویہ صحابی. تو کر انکار، کہتا نہیں صحابی تو ہے، معاویہ صحابی تو ہے. میں نے کہا اگر صحابی ہے نا پھر مان کلن. وعد اللہ الحسنى، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں، مولانا کے بھی ابھی ہونے ہیں، ادھر جو علماء بیٹھے ہیں ان کے بھی ابھی ہونے ہیں، تو آڈے بھی آلے ہونے ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ساریاں دے فیصلے حالے ہونے نہیں، تیرے بھی حالے ہونے، مرن تو بعد ہونے. میرے تیرے فیصلے مرن تو بعد ہونے. کیا فیصلے؟ رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت. تیرے میرے حالے فیصلے ہونے نہیں. جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا ان کے فیصلے رب نے کر دیے. تو میاں اپنی نبیڑ، مرن تو بعد تیرے نال کی بننا. معاویہ کو چھوڑ، وہ میرے نبی کا صحابی ہے. چھوڑ معاویہ کو، تیرے تنقید کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر معاویہ کو کسی نے نہیں روکنا، کسی نے نہیں روکنا کہ معاویہ ٹھہر جا. پاکستان کا فلاں آدمی تجھ پہ تنقید کرتے تھے، یہ لتریشن تیری ہونی ہے. معاویہ کا کچھ نہیں بگڑنا، وہ میرے نبی کا صحابی ہے. نبی کا کیا ہے؟ صحابی ہے. جو لوگ، بس میں تقریر ختم کرنے لگوں، لیکن ختم پورے جوبن پہ کرنا چاہتا. جو لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، معاویہ نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، حضرت عثمان نے یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، میری بات غور سے سننی، میری بات غور سے سننی. وہ لوگ صحابہ پہ تنقید نہیں کرتے، میرے نبی کی تربیت پر تنقید کرتے. وہ تنقید جو صحابہ پہ تنقید ہے وہ دراصل کس پہ تنقید ہے؟ میرے نبی کی تربیت پر.
میاں وال میں ہائی سکول میں 5000 طالب علم ہے مثلاً. لوگ مجھے کہنے لگے بھائی ہیڈ ماسٹر صاحب کیا ہی بات ہے جی، زبردست آدمی ہے جی، بڑا ڈسپلن ہے جی، کوئی غیر حاضری نہیں جی، ٹیچروں کو بڑا کھلار کے رکھے ہوا، بڑا قابل آدمی ہے، بڑا قابل ہے. اچھا جی، پھر امتحان ہوئے سکول کے؟ ہاں جی ہوئے. نتیجہ آ کے 3 بندے پاس ہوئے تے باقی سارا سکول. واہ، یہ کس پہ تنقید ہے؟ یہ بچوں کا قصور ہے؟ فلاں سرجن بہت اعلی ہے، ہاتھ میں بڑی شفا ہے، بڑی شہرت ہے، کتنے آپریشن کیتے؟ سکے 1000. کامیاب کتنے ہوئے؟ نہ کہ 3. یہ سرجن قابل ہے؟ اس کو قابل سرجن کہیں گے؟ شرم کرو. جو لوگ صحابہ پہ تنقید کرتی ہیں وہ میرے نبی کی تربیت پہ تنقید کر رہے ہیں. یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے. بیت المال میں سونا چاندی آپ کھا جاؤ، یہ تربیت کی تھی. بیت المال کا پیسہ رشتہ داروں کو دے دو، میرے نبی نے یہ تربیت کی تھی؟ ظالم آدمی. میری تربیت میرے باپ نے کی ہے، میری تربیت میری ماں نے کی، میری تربیت میرے استاد نے کی. چندے کے معاملے میں میں ایک پیسے کی بھی کبھی خیانت نہیں کرتا. میں اور میرے جیسے کروڑوں اکٹھے ہو جائیں نا تو معاویہ کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ جو ریت کا ذرہ لگا ہوا ہے نا اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. میری تربیت میرے استاد نے کی، میرے باپ نے کی، میری ماں نے کی، تو چندوں میں خیانت میں نہیں کرتا. میرے نبی نے صحابہ کی یہی تربیت کی تھی. بیت المال کے پیسے کھاؤ، شرم کرو. کتابوں کے بلبوتے پہ بکواس کرتے رہتے. صحابہ میرے نبی کے ساتھ رہے، میرے نبی نے اپنا رنگ چڑھایا. بولو تو صحیح ہو. یہ تسی نہیں بولنا تے میں وہ گل نہیں کرنی جڑے میں کرنا چاہتا. نور نال بولو، ذرا طلب کرو تھوڑے سے. شیخ سعدی کہتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم. خوشبودار مٹی ایک دن میرے ہاتھ میں آ گئی. مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. کیا؟ مٹی سے. گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم. بگفتم، میں نے اس مٹی سے کہا تو عنبر ہے، تو کستوری ہے کہ تجھ سے جو خوشبو آ رہی ہے اس نے میرے دل کو مست مست کر دیا ہے. تو مٹی جواب میں کہنے لگی من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. فارسی کے تو چند لوگوں کو سمجھ آئی، اردو ترجمہ کروں تے خدا دا نا جے بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے. سمجھ جاؤ گے بندیالوی یہ شعر کیوں پڑھیں، بندیالوی کا مقصد کیا تھا، سمجھ جاؤ گے. بولو زور سے بولو. مٹی کہتی ہے میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. سمجھو گے نہیں سمجھو. بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. میں ناچیز مٹی ہوں، کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشی در من نہ سر کر وگر نہ من ہما خاکم کی ہستم.
وہ جو میرا پھول دوست تھا نا، وہ جو میرا دوست تھا نا پھول ہو، اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا، اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا، وہ خوشبو مجھ میں منتقل ہو گئی۔ بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھول کی صحبت مل جائے تو وہ خوشبودار ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کو میرے محمد کی صحبت ملی ہوگی اس صحبت نے شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان امیر معاویہ، قیلہ صحابہ و آل بیت علامہ عطا اللہ بنیالوی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔